جی السلام علیکم۔ ایک طرف تو ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ اس بات پہ شور مچاتی ہے کہ لوگ کورسز کیوں بیچتے ہیں، اور دوسری طرف میجورٹی کو یہ نہیں پتہ کہ آن لائن لرننگ کیسے کی جاتی ہے۔ آن لائن لرننگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ 15-20 لیکچر آپ ایک دن 2 دن 4 دن میں دیکھیں گے، آپ کو ایک موٹیویشن ملے گی، آپ 20-25 گھنٹے لگائیں گے، 2 دن کے اندر کچھ ایک کورس کمپلیٹ کریں گے اور کہیں گے جی میں جاب ریڈی ہو گیا ہوں، اب میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور آپ لوگوں کو سی وی میں ڈال دیں گے کہ میں نے یہ کورس کیا ہوا ہے، میں نے وہ کورس کیا ہوا ہے۔ آن لائن لرننگ بہت افیکٹو ٹول ہے، بٹ ساتھ ہی آن لائن لرننگ کین ڈسٹرائے یو۔ لوگ بیسیکلی پے کیوں کر رہے ہیں، مہنگی یونیورسٹیاں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں، ماں باپ پہ اتنا پریشر کیوں ڈال رہے ہیں، خود پہ اتنا پریشر کیوں ڈال رہے ہیں، حتیٰ کہ لوگ سوسائڈ تک کر رہے ہیں اچھے مارکس نہ آنے پہ، اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ ملے پہ، بچے سوسائڈ تک کر رہے ہیں، فرسٹریشن میں جا رہے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس میں ایک ایلیمنٹ کی کمی ہے جو کہ صرف آپ ہی اپنے آپ کو دے سکتے ہو، اور وہ ایلیمنٹ ہے سیلف ڈسپلن۔ میں یہ بات کروں گا کہ آن لائن لرننگ آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آن لائن لرننگ سے، اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے جو اتنے سارے کورسز آپ کو دیے ہوئے ہیں ان میں گیپ کیوں ڈالا ہے۔ کیونکہ مجھے کچھ لوگ تو ریکویسٹ کر رہے ہیں، 5-10 لوگ ہی ہیں جو ریکویسٹ کر رہے ہیں کورس ڈالیں، کچھ لوگ سیدھا ہی آرڈر پاس کر رہے ہیں کہ کورس کیوں ڈالا، نیکسٹ لیکچر کیوں نہیں آ رہا، اس طرح کی چیزیں انہوں نے شاید اناؤنسمنٹ نہیں سنی، وہ سمجھے نہیں، اس طرح کی باتیں۔ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات کہ پلیز اگر آپ کو آن لائن میٹیریل کنزیوم کر کے سیکھنا آ گیا تو یہ کورسز بیچنے والوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ میں فیک کورسز بیچنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ بہت ویلیوبل کانٹینٹ دے رہے ہیں، میرا ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے ڈیزرو ٹو گیٹ سم پیمنٹ، اٹس اوکے۔ اینڈ آن دا ادر سائڈ یہ جو یونیورسٹیز، اچھی یونیورسٹی بری یونیورسٹی کی ریس لگی ہوئی ہے، آپ اس سے باہر آ جاؤ گے۔ صرف آپ کو سمجھنا ہے، کیونکہ کوئی بھی یونیورسٹی آپ کو وہ سب کچھ نہیں دے سکتے جو پریکٹیکل انڈسٹری میں ضروری ہوتا ہے۔ گریجویشن کے بعد بھی آپ کو آ کے آن لائن ہی سیکھنا پڑتا ہے۔ میں رپیٹ کرتا ہوں، پیرنٹس بھی سن لیں، اسٹوڈنٹ بھی سن لیں، دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی آپ کو اس قابل نہیں بنا سکتی کہ آپ بس وہاں سے نکلیں اور سیدھا پریکٹیکل فیلڈ میں ایکسیلریٹ کر جائیں، چھا جائیں، بڑے آدمی بن جائیں۔ نہیں، آپ کو آن لائن لرننگ کرنی پڑے گی، دیٹ از اے فیکٹ۔ سو آن لائن لرننگ کے لیے کچھ سیلف مینجمنٹ ٹیکنیکس ہیں جن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور اگر یونیورسٹی آپ نہیں بھی جا رہے تب بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ میں نے کہا سب سے بڑی غلطی تو یہی کرتے ہیں کہ ایک لیکچر سنا، دوسرے کا ویٹ کر رہے ہیں، دوسرا سنا تیسرے کا ویٹ کر رہے ہیں، تیسرا سنا چوتھے کا ویٹ کر رہے ہیں۔ بھائی ان لیکچرز کے بیچ میں کیا کر رہے ہو؟ یا کوئی کورس اٹیمپٹ کرنے جا رہے ہو، سب سے پہلے آپ کوئی اپنے لیے اسپیس ارینج کرو، سب سے پہلے فوکس کرنے کی پریکٹس کرو۔ کیا آپ نے کبھی 20 منٹ کا لیکچر کنسسٹنٹلی 20 کے 20 منٹ سنا ہے؟ یہ خالی آپ کو لگتا ہے کہ سنا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ امیجن کریں کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں یا سفر کر رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، تو آپ اگر 1 گھنٹہ چلاتے ہو نا، بائک، گاڑی یا بس کچھ بھی، تو آپ بیچ میں ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے آپ کا دھیان ہٹ جاتا ہے اور آپ ارد گرد کی چیزوں کو یاد نہیں رکھ پاتے، پتہ بھی نہیں چلتا وہ سفر بیچ والا کیسے گزر گیا، کیوں؟ آپ کا فوکس ہٹ جاتا ہے۔ سملرلی جب آپ آن لائن لرننگ کر رہے ہوتے ہیں، سب سے جو پہلی چیز آپ کو ڈیمیج کرتی ہے وہ آپ کا فوکس لیول ہے جو بریک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ سب سے پہلے فوکس کی ٹیکنیک ہونی چاہیے۔ اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ جو 20 منٹ میں نے لگائے ہیں، اس 20 منٹ سے میں نے کیا اخذ کیا ہے؟ رائٹ اٹ ڈاؤن، پٹ اٹ آن دا پیپر کہ 20 منٹ سے کیا لیا ہے۔ اب اگلے 20 منٹ کے لیکچر پہ جمپ کرنے سے پہلے آپ کے ذمہ بہت سارا کام آتا ہے۔ وہ یہ آتا ہے کہ آپ نے کسی XYZ بندے کا لیکچر سنا، اب آپ اس جیسے کوئی اور لیکچر سن لو، اس پہ کوئی مٹیریل پڑھو، اس ٹاپک کو، ایک لیکچر کے اندر 5-6 ٹاپک کی ورڈ ضرور ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں بلاک چین کی بات کروں، بلاک چین کا لیکچر سننے کے بعد آپ جا کے لکھیں واٹ از بلاک چین، بینیفٹ آف بلاک چین، ڈرا بیکس آف بلاک چین، اس طرح کے کی ورڈز ڈالیں، گوگل سے میکسیمم مٹیریل کنزیوم کریں، ٹھیک ہے۔ اگلے لیکچر پہ جانے سے پہلے آپ کو پریویس لیکچر پرفیکٹلی اپنے ذہن میں بٹھا لیں، دین موو ٹو دا نیکسٹ لیکچر۔ نیکسٹ لیکچر کو فوکس کے ساتھ سنیں، ایک اچھی اسپیس اپنے لیے کریٹ کریں اور اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، ان میں سے کی ورڈ ایکسٹریکٹ کریں، ان کی ورڈز پہ جا کے گوگل پہ سرچ کریں، ان پہ آرٹیکلس پڑھیں، ان پہ ڈفرینٹ ویڈیوز دیکھیں۔ جب آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ایک بات سیکھتے ہو تو آپ کا مائنڈ سیٹ اتنا اچھا ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے۔ آپ کسی ایک بندے کے سہارے پہ نہ بیٹھو۔ آپ، مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں سر آپ جب بلاک چین پڑھاتے ہیں تو ہمیں بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آئی اپریشیٹ دیٹ، تھینک یو ویری مچ، بٹ سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ کیسے پتا کہ میرے سے بہتر کوئی نہیں پڑھاتا؟ کئی لوگ ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ سیٹسفائی بہت جلدی ہو جاتے ہو۔
آپ لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو دیا کیا جا رہا ہے، انفارچونیٹلی آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ آپ لوگوں سے چھپایا کیا جاتا ہے. گورنمنٹ سے لے کے نیچے تک آپ لوگوں کا کیا حق ہے، آپ کو کیا مل رہا ہے، کیا آپ کو نہیں مل رہا ہے، یہ نہیں پتہ آپ کو. تو بیسیکلی ریسرچ کی کمی ہے، بہت جلدی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں. تو ریسرچ کرنا سیکھیں، نوٹ ڈاؤن کرنا سیکھیں، خود سے بات کرنا سیکھیں. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ فار آن لائن لرننگ. اینڈ دین آن لائن لرننگ میں میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے آج کسی سے پوچھا کہ کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے. جواب ملا جی اگر آپ کے پاس ڈھیر سارا نالج ہے تو آپ کے پاس کانفیڈنس آ جائے گا. اگر آپ کے پاس علم بہت زیادہ تو آپ کے اندر خود اعتمادی آ جائے گی. علم سے خود اعتمادی نہیں آتی. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ لیٹس سے گاڑی چلانا سیکھ رہے ہو، آپ گاڑی کے بارے میں 10-15 بکس پڑھ چھوڑو، 200 ویڈیوز دیکھ لو، 3-4 انسٹرکٹر سے جا کے گاڑی کے بارے میں جان لو، پوری ٹریفک پولیس کے مینولز پڑھ لو، ٹریفک سگنلز کے بارے میں پڑھ لو، روڈز کے بارے میں پڑھ لو، میپ، سارا کچھ اپنے مائنڈ میں سٹور کر لو. تو کیا جب آپ ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھیں گے آپ فلی کانفیڈنٹ ہوں گے؟ پہلی دفعہ میں تو کہاں گیا کانفیڈنس؟ گاڑی کے بارے میں تو آپ کو سب پتہ ہے، روڈ کے بارے میں آپ کو سب پتہ ہے، ٹریفک سگنلز کے بارے میں آپ کو سب پتہ ہے، تو پھر کانفیڈنس کیوں نہیں ہے؟ کانفیڈنس علم کے ساتھ ساتھ 2 اور چیزوں سے آتا ہے، اور وہی آن لائن لرننگ میں بھی اپلائی ہوتی ہیں. نالج کے ساتھ آپ کو پریکٹس چاہیے، اس کے بعد آپ کو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں چاہیے، سکسیس چاہیے. ایک کامیابی دوسری کامیابی کو راستہ دیتی ہے، دوسری کامیابی تیسری کامیابی کو راستہ دیتی ہے، اسی طرح سے جیسے ایک فیلئر دوسرے فیلئر کو راستہ دیتا ہے. کیسے؟ خدا نہ خواستہ آپ 120-25 پہ گاڑی چلا رہے ہو، اگر آپ کی گاڑی کہیں ہٹ ہو گئی ہے تو اگلی دفعہ 120-25 پہ جانے سے پہلے آپ کے ہاتھ پاؤں کانپ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ پچھلی دفعہ آپ فیل ہوئے تھے اور وہ آپ کے مائنڈ کو امپیکٹ کر رہا ہے اگلی دفعہ اس سپیڈ میں جانے سے. سملرلی اگر آپ 140-50 پہ گاڑی روز چلاتے ہو تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یو کین گو، کیونکہ آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے. یو کین ڈو اٹ. جو آپ ایک دفعہ چھوٹا سا کام کرتے ہو تو وہ آگے آپ کے کام آتا ہے. سو پریکٹس اینڈ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اور نالج، یہ تینوں مل کے آپ کو کانفیڈنس دیتی ہیں. میں شاید آپ سے بیٹھا بات نہ کر رہا ہوتا اس طرح سے کہ اگر میرے پاس سافٹ ویئر ہاؤس نہ ہوتا، اگر میں نے اپ ورک پہ اتنا بڑا پروفائل نہ کھڑا کیا ہوتا، اگر میں نے ہنڈریڈز آف پروجیکٹ نہ بنائے ہوتے، میں آپ سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا. بے شک مجھے پتا ہوتا میں نے کیا کہنا ہے، پر میرے اندر اتنی ہمت ہی نہ ہوتی کہ میں نے آپ سے کیسے کہنا ہے، کیمرے کے سامنے کیسے بیٹھ کے آپ لوگوں سے باتیں کرنی ہے. تو یہ غلط بات ہے کہ علم آنے سے کانفیڈنس آ جاتا ہے. علم آنے سے آپ کو راستہ مل جاتا ہے پریکٹس کرنے کا، آپ کو راستہ مل جاتا ہے چھوٹی کامیابی کا، اور کامیابیاں جیسے آپ کے پاس بڑھتی جاتی ہیں آپ کا علم آپ کا کانفیڈنس بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو آن لائن لرننگ میں آپ پریکٹس اور چھوٹی چھوٹی کامیابیاں سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اپنے آپ کے امتحان لو، ٹیسٹ کرو خود کو، دیکھو کہ جو آپ نے سیکھا ڈفرینٹ آرٹیکلز میں وہی بات ہو رہی ہے، سب ایک بات کر رہے ہیں. پرفیکٹ، گو ہیڈ اینڈ ڈو اٹ. دیٹس واٹ یو کین ڈو. جب آپ آن لائن سیکھنا سیکھ جاؤ گے تب آپ کے لیے یہ پیڈ کورسز کو کوئی ویلیو نہیں رہے گی، یہ یونیورسٹیوں کی ریس ختم ہو جائے گی. ہم آن لائن مٹیریل کے دوران فیس بک بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیڈ پہ لیٹے پڑے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، کراؤڈ میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی انوائرمنٹ کا خیال نہیں رکھتے، کوئی فوکس کا خیال نہیں رکھتے، کوئی پریکٹس کا خیال نہیں رکھتے. صرف ایک خیال ہوتا ہے کہ 20 منٹ کا لیکچر تھا، 20 منٹ ہو گئے پورے، الحمدللہ اب میں کامیاب ہو گیا ہوں. یہ ایک غلط فہمی مائنڈ سے نکالیں. اب اس ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں وچ از ویری امپورٹنٹ، وہ یہ کہ ہم لوگوں نے، میں نے پہلے اناؤنس کیا تھا، 2 چیزیں اناؤنس کی تھی. ایک تو ہم لوگ پیسے کے لیے سب نہیں کر رہے، تو پلیز کوآپریٹ کریں. ہمیں جیسے جیسے ٹائم ملتا ہے، میرے لوگ بھی ریکارڈنگ کرتے ہیں، میں بھی اسی سپیڈ سے ریکارڈنگ کرتا ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی نہیں ٹائم ہوتا، آفس کے معاملات کو دیکھنے ہوتا ہے. کل ایک بندے نے بڑی ویئرڈ سا کمنٹ کیا، اس کا میں جواب دینا چاہوں گا، اور وہ بھی بہت ضروری ہے کہ سر ابھی ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے کہ یو آر پلینگ کرکٹ، یو آر ڈوئنگ جم، آپ کے پاس ٹائم تو ہوتا ہے. تو بھائیو سمجھ لو، بزنس، اسکل سیٹ، پیسہ، کامیابی، سب کی لسٹ بنائے تو سب سے پہلے آپ کی ہیلتھ آتی ہے. میرے لیے میرے بزنس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میں نے اپنی ہیلتھ کرنی. یہ سنت بھی ہے، یہ سائنس بھی ہے، یہ ضرورت بھی ہے، اور یہ جو ہے عادت بھی بنانی چاہیے آپ کو. تو وہ فری ٹائم نہیں کہتا میں اس کو. یہی ایک مصیبت ہے کہ ہمیں اپنی صحت کو جو وقت لگانا ہوتا ہے، 1-1.5 گھنٹہ خود کو دینا ہوتا ہے، ہم اس کو فری ٹائم کہتے ہیں. وہ فری ٹائم نہیں ہے، وہ آپ کا سب سے پروڈکٹیو ٹائم ہے. چاہے آپ جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے نا،
وہ سب سے پروڈکٹیو ٹائم ہے آپ کا اپنی صحت کا. تو پلیز اس کو فضول ٹائم کنسیڈر کرنا بند کریں. اگر میری ایک طرف کلائنٹ ہو اور دوسری طرف میرا ورک آؤٹ کا ٹائم ہو تو میں موسٹلی ورک آؤٹ کی طرف جاتا ہوں. کلائنٹ کو میں بعد میں کہتا ہوں کہ ابھی میں بزی ہوں, میں تم سے بعد میں بات کروں گا. لیکن یہ اسٹیج زندگی میں لانی پڑتی ہے. وہ جو 3-4 سال میں نے اپنی ہیلتھ پر بات کرنی تھی کر لی, آپ کے پاس بھی اتنا ٹائم ہے, لیکن بار بار آپ یہ نہیں کر سکتے. زندگی اور صحت آپ کو ہمیشہ دوسرا موقع نہیں دیتی, یاد رکھیے. تو اس کو فضول ٹائم سمجھنا بند کریں. اور دوسرا, ہمارے لیکچرز لیٹ اس لیے ہیں, ہم نے جان بوجھ کے سلو کیا. کوئی 20-25 لوگ ہیں, ہارڈلی 20-25 لوگ ہیں جو بلاک چین کے لیکچر کو کنسسٹنٹلی دیکھ رہے ہیں. مجھے 20-25 ہزار چاہیے, مجھے 1-2 لاکھ چاہیے. جس لیول کی ہم محنت کر رہے ہیں, جتنا کوالٹی کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, ہمیں اس لیول کے لوگ بھی چاہیے. ہم تھوڑا گیپ اس لیے ڈالتے ہیں کہ نئے لوگ آ جائیں, وہ پریویس لیکچر دیکھ لیں, وہ اپنے سوال بھی کامنٹس میں ڈال دیں, ای میل میں آ جائیں. پھر جب ہم اگلے لیکچر ریکارڈ کریں تو میکسیمم کوسچنس کو آنسر کریں. میں 2 دفعہ لائیو میں, مجھے ایک بھی ویلڈ کوسچن کسی نے نہیں کیا. پچھلے 2 ہفتے میں صرف 4 کوسچن ایسے ہیں جو ویلڈ ہیں, جن کی میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. آج بھی بیٹھا میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. پھر جب ریکارڈنگ ہوتی ہے تو پوسٹ پروڈکشن میں جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم دینا نہیں چاہتے. دیکھیں 5-6 مہینے آرام سے لگتے ہیں. کہیں سے بھی آپ بلاک چین کا کورس لو, لاکھوں روپے لگتے ہیں. ابھی کسی مجھے بچے نے کہا کہ سر جہاں بھی جاتے ہیں لاکھوں روپے لگتے ہیں, اس لیے ہم آپ کے کورس کا ویٹ کریں, ذرا جلدی ذرا کورس کانٹینٹ تو ڈالیں. جیسے میں بالکل فری بیٹھا ہوں, آپ جائیں, آپ کا میں 6 مہینے سے پہلے ہی کمپلیٹ کرا دوں گا. ہر چیز آپ تک پہنچ جائے گی. تو جتنا زور لگا کے آپ کامنٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جلدی سے لیکچر اپلوڈ کرو, پہلے اپنے حصے کی محنت اور کام تو کر لو. آن لائن سیکھنا تو سیکھ لو. ہم کریں گے, ہم اپنا وعدہ انشاءاللہ پورا کریں گے. اور ہمارے 20-30 لیکچرز ان پروسیس ہیں. پلس آپ کے لیے اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ ویڈیو ایڈیٹنگ اینڈ ڈیزائننگ بھی لے کے آ رہے ہیں. اس کے لیکچرز بھی میں نے گو ہیڈ دے دیا. اس کے بھی 5-5 6-6 لیکچرز ہو گئے ہیں. وہ کسی بھی ٹائم پوسٹ پروڈکشن ٹیم جو ہے وہ اپلوڈ کر دے گی. اور پھر ہم ایسا سے گیپ ڈالیں گے. ہم نے 14 کورسز سے زیادہ ڈالنے ہیں یوٹیوب پہ. اور ہمارا گول یہ نہیں کہ 10-15-20-30 یا 10-15-20 ہزار لوگ سیکھیں گے. یہ تو آنے والے کئی سال پڑے رہیں گے. کئی ہزار کئی لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوگا. لیکن آج ہم جلدی ہیپ ہیزڈلی وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کنسیڈر کیے بغیر بس کنٹینٹ مٹیریل ٹھونس دیں گے یوٹیوب پہ. دنیا کا فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم بار بار اپڈیٹ نہیں کر سکیں گے اسے. میرے پاس کوئی اتنی بڑی ٹیم نہیں ہے جو آپ کو LMS بنا کے سب کو لے کے چلے, کیونکہ فی سبیل اللہ کام ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو میں سارا فوکس کانٹینٹ کی کوالٹی پہ کر رہا ہوں, جو اس وقت ہماری انڈسٹری کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کوالٹی کانٹینٹ مسنگ ہے. ٹرینڈنگ ٹیکنالوجی پہ کوئی بات نہیں کرتا. اگر آپ کو جس دن آن لائن سیکھنا آ گیا اور ٹرینڈنگ ٹیکنالوجی کی ویلیو کو پتہ چل گیا, تو آپ 1-1.5 لاکھ روپے دے کے کہیں سے پائتھن سیکھنے نہیں جاؤ گے, ویب ڈیولپمنٹ سیکھنے نہیں جاؤ گے, فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکھنے نہیں جاؤ گے, سرور نہیں سیکھنے جاؤ گے, ڈیٹا بیس سیکھنے نہیں جاؤ گے. آپ گھر بیٹھ کے خود سے پریکٹس کر کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. سو نالج, پریکٹس, چھوٹی چھوٹی کامیابیاں, صبر, فوکس, کنسسٹنسی, یہ لے کے آئیں اور اس کے بعد آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. ادروائز آپ کہیں گے جی ہم نے آن لائن سیکھا, لوگ آپ کو ویلیو نہیں دیں گے, اور پھر آپ کہیں گے اچھا آن لائن کی تو ویلیو نہیں ہے, چلیں XYZ کو جا کے 1.5 لاکھ, 1,45,000, 1,35,000 دیتے ہیں. اور انہوں نے آگے یونیورسٹی کے ٹیچر جو ہوتے ہیں پارٹ ٹائم, ان کو آگے کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے. ایسے لوگ پروگرامنگ کروا رہے ہیں جن کا پروگرامنگ میں رشتہ ہی کوئی نہیں ہے, جن کے خاندان میں سے کسی نے پروگرامنگ نہیں کی, اور وہ ایسے لوگوں کو پکڑ کے لے آئے ہیں. میں انسٹیٹیوٹ کو جانتا ہوں جن کے اندر پروگرامنگ سکھائی جا رہی ہے اور خود کا عطا پتہ نہیں ہے. یار یہ ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر, فار گاڈ سیک یہ ظلم ہو رہا ہے. پروگرامنگ اور میڈیکل, ایک سرجن کے بغیر سرجری کوئی نہیں سکھا سکتا. ایک پروگرامر جس نے پریکٹیکل اس فیلڈ سے میں کام کیا ہوا, ڈیلیور کیا ہوا, اس کے بغیر کوئی نہیں سکھا سکتا. مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ آپ کو کیا دیا جا رہا ہے جس پہ آپ خوش ہو جاتے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کو کیا نہیں دیا جا رہا. اور یہ صرف پتہ ان لوگوں کو لگتا ہے جب آپ انڈسٹری میں جمپ کرتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں دنیا ہی اور ہے, پریشان ہوتے ہیں, باتیں سننے کو ملتی ہیں, فرسٹریشن آتی ہے, فرسٹریشن کے ساتھ ساتھ سٹریس آتی ہے. جب سٹریس اور فرسٹریشن آتی ہے, دماغ پہ تالے لگ جاتے ہیں اور غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. یہی میں دیکھ رہا ہوں. اور اس میں بھی میں نے فرسٹریشن, سٹریس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو ریلیز کیا, ابھی اپنے کچھ لوگوں کو سمجھا رہا تھا, آج صبح ہی سمجھا رہا تھا, اس کو بھی ہم نے ریکارڈ کیا ہے. بہت سے لگے شاید اس سے پہلے ہی پوسٹ ہو جائے گی یا اس کے بعد پوسٹ ہوگی, تو پلیز اس کو بھی دیکھیے گا. انڈرسٹینڈ کہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے, سیلف مینجمنٹ بہت ضروری ہے, صبر بہت ضروری ہے, کنسسٹنسی بہت ضروری ہے, فوکس بہت ضروری ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لیکچرز کا ویٹ کرتے رہیں. تو دا اناؤنسمنٹ از دیٹ کہ لیکچرز آر کمنگ. اس ویکینڈ سے لیکچر آنا شروع ہو جائیں گے بلاک چین کے, اور پرابلی 1 یا 2 کو آئی وونٹ بی ہیئر,
اور آئی ول بی ٹریولنگ. تو جب میں ٹریول کر رہا ہوں گا پھر بھی آپ کو لیکچر آتے رہوں گے. میں جہاں بھی ہوں گا, جس ملک میں بھی ہوں گا, مجھے جہاں ٹائم ملے گا میں وہیں سے لیکچرز آپ کو دوں گا. لیکن میں تب ریکارڈ کرتا ہوں جب میں پورے طریقے سے فوکسڈ ہوتا ہوں. میں خانہ پوری کرنے کے لیے لیکچر ریکارڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کل کو میں ہوں یا نہیں ہوں, یہ ویڈیوز تو یہاں رہیں گی نا, دنیا تو اس سے فائدہ اٹھائے گی. تو مجھے یہ 2-4 دن کی جلدی کر کے جب بات مزید نہیں آ رہا, فوکس نہیں ہو رہا, پریشانی ہے یا کسی کہیں اور ہے دھیان, تو صرف بچوں کو 5, 10, 20 بچوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کانٹینٹ ڈال دیں, اور وہ اگلے 10 سال کتنے لوگ دیکھیں گے, ان سب کو کیا ویلیو ملے گی. پھر بڑا سوچیں. جب بڑا سوچیں گے, دوسروں کو سوچیں گے, خدا کی مدد آئے گی اور آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. سو دا لیکچرز آر کمنگ, نیو کورسز آر کمنگ. پلیز بی پیشنٹ, بی فوکسڈ, بی کمیٹیڈ, بی کنسسٹنٹ, ورک ریئلی ہارڈ. آپ کر سکتے ہو انشاءاللہ. آن لائن آپ سیکھ کے بہت کچھ اچیو کر سکتے ہو, اور آپ کریں گے ایک دن. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.